بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح وذریته ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق اللہ العالمین۔ عزیزان محترم، پارہ 16 سورہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر ہے 58۔ ترجمہ کچھ اس کا کیوں ہے؟ یہ ترجمہ ہم نے عرفان القرآن پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کے ترجمہ سے لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنوں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ان منتخب لوگوں میں سے یعنی ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، جن پر ان رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جب روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تمام حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند بنایا اور زیور علم سے آراستہ کیا۔ شکر گزار ہیں کہ آج پھر ہمیں اور آپ کو اپنی حمد کرنے اور سننے سنانے کے خوبصورت موقع بخشا ہے، اور اپنی انبیاء مرسلین کے ذکر خیر سے ہمیں مستفیض عطا فرماتا ہے۔ تمام سامعین کے بھی شکر گزار ہیں جو اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ کچھ وقت دقیقہ نکال کر اس ساعت میں خدا کے کلام کو سننے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ تو خداوند متعال ہم سب کو حق سمجھ کر جاننے، ماننے اور ایمان لانے والا بنائے، اور اپنی برکات سے ہمیں نوازے۔ اپنے قدوس اور قوی اور جلالی نام کے برکت کے وسیلے سے مانگتے ہیں اس کے۔ تو حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم حقیقی عرفان میں ایک نیا پروگرام قصص الانبیاء یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے نام سے اس پروگرام میں گلدستہ ہے، یعنی قصص الانبیاء کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے حالات و واقعات معجزات پر مبنی یہ پروگرام ہم یعنی وہ قدیم تاریخ جو آج تک آپ نے نہیں سنی، روایت نہیں بلکہ یہ آیات پر اور حقیقت پر مبنی ہوگی۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا آج کسی بھی آسمانی کتب میں ان کا صحیح نسب نامہ موجود ہے؟ یعنی حضرت آدم سے نوح کے درمیان کی بات ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اور کیا یہ بوقت ضرورت ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں؟ یعنی کیا آج ایسی کتب ہیں آسمانی؟ کیونکہ قرآن شریف میں تو کسی بھی نبی کا شجرہ طیبہ یا نسب نامہ شجرہ طیبہ نہیں ملتا ہے۔ جی ہاں بالکل ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم آپ تمام سامعین سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں اور زیارت کرنا چاہتے ہیں ایسی کتب کی، تو عزیزم آپ ہمیں اپنا مکمل پتہ SMS کے ذریعہ ای میل کر دیں، یا جو بھی آپ کو سہولت میسر ہو اس کے ذریعہ ہم آپ کا مفت یعنی فی سبیل اللہ یہ کتاب مقدس آپ کی خدمت میں ارسال فرما دیں گے۔ آپ پہلے آسمانی کتب یعنی جس پر ایمان لانا اور یقین کا ہونا ضروری ہے، تو رب تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت عطا کی تھی اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اور اب ہم اس کی کتاب مقدس کا پہلا سورہ توریت جو سورہ ہے، کتاب ہے پہلی کتاب توریت، اس کا پہلا سورہ جسے عربی زبان میں تکوین اور اردو میں پیدائش کہتے ہیں، اس کی 5 رکوع کی 1 تا 32 آیت، لیکن ہم پورا نہیں بہت مختصر کر کے پیش کریں گے۔ یہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے تھے، لیکن سوال ایسا ہے کیا ہے؟ بالکل ہے۔ تو آئیے، حضرت آدم علیہ السلام اور یعنی ان کا نسب نامہ، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ 5 باب کی رکوع کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں اور 5 آیت تک ہے یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنے صورت و شبیہ کے مانند بنایا، اس کا نام آدم رکھا۔ نر اور ناری ان کو بنایا اور ان کو برکت دی، اور حضرت آدم جب 132 برس کے ہوئے تو انہی کے صورت اور شبیہ کے مانند ایک بیٹا ان کے ہاں تولد ہوا، انہوں نے اس کا نام سیت رکھا۔
یہ ان کا تیسرا بیٹا ہے۔ پہلا دو بیٹا قائن جسے قرآن میں قابل کہا جاتا ہے، اور حابیل یعنی چھوٹا بیٹا، یہ ہم پیش کر چکے پہلے۔ اب چونکہ شجرہ طیبہ ہے تو شجرے میں دونوں بیٹے تو آئے، لیکن کیا قائن نے قابل نے توبہ کی؟ نہیں کی، تو وہ شجرہ سے نکل گیا۔ اب آئیے تیسری آیت کی جانب کہ سید کی ولادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 800 برس تک اور حیات رہے، اور ان کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور 5ویں آیت میں اور حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب ان کا انتقال ہوا، یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کل عمر 930 برس کی تھی۔ حضرت سید علیہ السلام، حضرت سید علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تیسرا بیٹا، اور ان سے شجرہ طیبہ چلتا ہے، اور 105 برس کے ہوئے تو انہی کے صورت شبیہ کے مانند رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، ان کا نام انہوں نے انوش رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب 235 برس کے تھے تو ان کے ہاں یعنی انوش کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا پوتا تھا، اور حضرت انوش کے ولادت کے بعد حضرت سید علیہ السلام جو تھے 807 برس تک حیات رہے، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت سید علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 912 برس کی تھی۔ حضرت انوس علیہ السلام، حضرت انوس علیہ السلام جب 90 برس کے ہوئے تو انہی کی صورت شبیہ کے مانند رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اور حضرت انوس علیہ السلام کا نام قینان رکھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب 325 برس کے تھے تو آدم کا پر پوتا یعنی حضرت سید کا بیٹا یعنی حضرت سید کا پوتا قینان پیدا ہوا، انوش کا بیٹا اور سید کا پوتا اور آدم کا پر پوتا۔ دیکھیں اس طرح شجرہ انسانی شجرہ چل رہا ہے، یہ سارے ایماندار لوگ ہیں۔ حضرت قینان کی ولادت کے وقت حضرت انوش 815 برس تک اور حیات رہے، اور اس وقت ان کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت انوش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 905 برس تھی۔ حضرت قینان علیہ السلام جب 70 برس کے ہوئے تو خدا نے انہی کی صورت شبیہ کے مانند انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اور قینان نے ان کا نام محلل رکھا۔ یعنی حضرت آدم اسلام کی عمر اس وقت 995 برس کی تھی، اور حضرت سید کا پرپوتا یعنی محلل کا جو پیدا ہوئے، اور حضرت محلل کے ولادت کے بعد حضرت قینان 840 برس تک حیات رہے، اور اس وقت ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت قینان اسلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 910 برس کی تھی، اور حضرت محلل جب 65 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں انہی کی صورت شبیہ کے معنی کی بیٹا عطا کیا۔ حضرت محلل نے اپنے اس بیٹے کا نام یارد رکھا۔ حضرت محلل کے ولادت کے بعد یعنی یارد کے ولادت کے بعد محلل 830 برس تک حیات رہے، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ تو اس طرح جب حضرت محلل کا انتقال ہوا تو ان کی کل عمر 895 برس کی تھی۔ حضرت یارد علیہ السلام، حضرت یارد علیہ السلام جب 162 برس کے تھے تو انہی کی صورت شبیہ کے معنی خدا انہوں نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام انہوں نے حنوک رکھا۔ حضرت حنوک کے ولادت کے بعد حضرت یارد 800 برس تک حیات رہے، اور ان کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جب حضرت یارد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 962 برس کی تھی۔ عزیزو، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ ہم آگے چل رہے ہیں اور ہم دیکھتے کتاب مقدس ہی سے، یعنی جب حضرت حنوک علیہ السلام 65 برس کے تھے تو اس وقت ان سے متصلہ پیدا ہوئے، یعنی خدا نے جو بیٹا اس کا نام انہوں نے متصلہ رکھا، اور متصلہ کے پیدائش کے بعد حضرت حنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ غور کیا آپ نے، یعنی شجرہ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک اپنی جگہ، لیکن خدا کے ساتھ وابستگی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے توحیدی پیغام۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں بہت سے بیٹے بیٹیاں دیں، اور جب حنوک 365 برس کے ہوئے تو جو خدا کے ساتھ چلتے چلتے غائب ہو گئے، انہیں خدا نے اٹھا لیا۔ یہ وہی حنوک ہے جسے قرآن شریف میں ادریس کہا گیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب یہ ان کے بیٹے یعنی متوسلہ، حضرت متوسلہ علیہ السلام جب 187 برس کے تھے تو خدا نے ان کی صورت شبیہ کے معنی انہیں ایک بیٹا عطا کیا، تو انہوں نے اس کا نام لمک رکھا، اور حضرت لمک
جب 700 یعنی کہ اس وقت تک لمک کی پیدائش کے بعد حضرت مسیح علیہ 782 برس تک اور حیات رہے، اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو جب حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 969 برس تھی۔ عزیزم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں یعنی شجرہ میں اتنی عمر کسی کو نہیں جتنی عمر حضرت مسیح صلی اللہ کی تھی، 969 برس۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور لمک جب حضرت لمک علیہ السلام جب 182 برس کے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کی صورت شبیہ کے مانند کی بیٹا عطا کیا، اور انہوں نے اس کا نام رکھا نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حضرت نوح کا جو معنی لیا گیا وہ نوح سے لیا گیا ہے کہ انہیں 9.5 سال تک نوح کرتے رہے، فریاد کرتے خدا سے آہ و بکا کرتے رہے، ماتم داری کرتے رہے، اور کل 80 آدمی ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ تو نوح کے معنی انہوں نے لکھا ہے نوحہ، جبکہ نوح کے جو اصل معنی ہے وہ ہے کہ ان کے جو والد نے رکھا، تو اس کے معنی کہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لعنت کی، ہمیں آرام دے گا۔ نوح کے معنی آرام دینے والا، آرام پہنچانے والا۔ تو اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیدائش کے بعد حضرت لمک علیہ السلام 595 برس تک اور حیات رہے، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح حضرت لمک کی عمر مبارک 777 برس کی تب ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب 500 برس کے تھے تو ان سے 3 اولادیں ہوئیں، سم، حام، یافد۔ سم کا قرآن میں تو کہیں نام نہیں ہے سم، حام، یافد کا، البتہ مفسرین نے جب ترجمہ لکھا تو اس میں سم کا نام سام لکھا ہے اور یافد کا نام تے کی جگہ سے لکھا یافز۔ عزیزم، ہم غور کرتے ہیں کہ شجرہ کا مقصد کیا ہے آخر، یعنی اب غور فرمائیں کہ کیا شجرہ ہماری نجات کا سبب ہے۔ جب میں سلسلہ سلاسل میں تھا تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کس سلسلے سے تعلق ہے، تو وہ شجرہ نسب ہوتا ہے، شجرہ دیا جاتا ہے، پیر صاحب شجرہ دیتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں شجرہ، 4 قدم 14 خانوادے کہا جاتا ہے، وہ سلاسل کہلاتے ہیں، قادری، چشتی، نظامی اور سہروردی، تو اس کو مختلف نام سے، مختلف بزرگ کے نام سے وابستگی کی گئی ہے۔ تو اب ہم نے جب غور کیا کہ شجرہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ ہم خدا سے وابستگی نہ رکھیں۔ شجرہ میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نسب کے لوگ آئیں، ایک ہی سلسلے کے لوگ آئیں، جیسا ہم نے یہاں شجرہ پیش کیا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا پرانا درخت ہے جو پھل دے رہا ہے اور ہر وقت دے رہا ہے؟ اب یہ سوچتے ہیں یہ کون سا درخت ہوگا، یہ کون سا شجرہ کی بات خدا کر رہا ہے یہاں پہ۔ ہم آگے چل کے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اب 26ویں آیت 26 آیت کچھ یوں ہے کہ وَمَثَلَ كَلِمَةٌ خَبِيثَةٌ كَشَجْرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتَثِبْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنَ الْقَرَارِ، یعنی اور ناپاک بات، یعنی ناپاک کلمہ، دیکھو اس میں کلمہ طیبہ ہے، اس میں کلمہ خبیثہ ہے، اور کلمہ طیبہ کو کلمہ شجرہ طیبہ سے اور کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جس نے زمین پر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، ذرا بھی قرار نہ ہو، یعنی وہ بقا نہ ہو۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ شجرہ کا مقصد کیا ہے جو پیر صاحب لوگ شجرہ دیتے تھے یا دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، تاکہ یہ بندہ جو توبہ کیا ہے یہ ہمارے شجرے میں داخل ہو گیا، تو کیا وہ جو داخل ہوا وہ نجات مل سکتی ہے اسے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یا کپڑا پکڑ کے بیت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شجرہ دیتے یا ذکر بتاتے تھے، اور ہر فاتحہ میں وہ شجرہ پڑھا جاتا ہے، شروع سے آخر تک یا آخر سے شروع تک۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا اس سے مقصد حاصل ہوا؟ پھر تو انسانی پرستش ہو رہی ہے صرف، جبکہ رب العالمین کے شجرہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے تعلق پیدا کرے اپنے رب سے، پہچانے کہ رب کون ہے اس کا، اور جب پہچان آ جائے، یعنی جب معرفت حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ شجرہ کے حقیقی شجرہ کی طرف چلے، یعنی اس وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر، توبہ کر کے ایمان لا کر پھر وہ شجرہ کی طرف آئے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس شجرہ کو کہاں سے شروع کریں، کیونکہ حضور پہ جا کے شجرہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن میں
ہم نے جو شجرہ پیش کیا حضرت نوح کا، قرآن شریف میں یہ مترجم کے پاس نہیں ہے، وہ لیں گے تو اسی کتاب سے لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے شجرہ کا، کون کر رہا ہے؟ خدا کے کلام میں ہے یا روایت میں ہے؟ ہم روایت کو نہیں فروغ دیں گے، چونکہ روایت انسانوں نے لکھی ہے بغیر معرفت کے، ان سے سنا، انہوں نے ان سے کہا، ان سے کہا، اور ہم چلتے ہیں اب آیات کی طرف۔ تو یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے پہلی رکوع کی ابتدائی 14 آیتیں ہیں۔ اس میں 2-3 آیت کے اوپر ہم آپ کو لے چلیں گے۔ پہلی یہ کہ ابتدا میں کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی خود ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ گویا کہ کلام اور خدا ساتھ ساتھ ہے۔ ہمیں کلام کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے تو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو جب کلام کی معرفت نہیں تو خدا کی معرفت نہیں۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں۔ کس کے بغیر؟ کلام کے بغیر۔ اب کلام کو قرآن میں کن فیکون کہا گیا ہے، ہو جا، ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ کلام کے وسیلے سے، وہ کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمی کا نور تھا۔ زندگی جو ہے وہ نور ہے، تاریکی زندگی نہیں ہو سکتی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یعنی جہاں شجرہ خبیثہ آ جائے گا وہاں پہ انسان نور کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور جہاں شجرہ طیبہ ہوگا، کلمہ طیبہ ہوگا، کلمہ سمجھ میں آ جائے گا تو وہاں وہ حقیقت کو سمجھ جائے گا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا، نور کی گواہی دینے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائے۔ آدمی آیا کس کی گواہی دے؟ نور کی گواہی دینے کے لیے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے آیا تھا۔ یعنی اس کے پاس اتنا علم تھا، اتنی معرفت الہی تھی کہ وہ اس نور کی تبلیغ کرتا رہا۔ نور کی معرفت اتنی تھی اس کے پاس۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کا تھا۔ یعنی ابھی وہ نور آیا نہیں جس کے بارے میں، وہ کلام آیا نہیں ہے، وہ کلام مجسم نہیں ہوا جس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ آج بھی ہم کلام تو پڑھتے ہیں لیکن اسے پہچان نہیں پا رہے کہ وہ ہے کون، کہ جس کے وسیلے سے، جس کا نام لے کر ہمیں نجات ملے گی، جس کے شجرہ میں ہم داخل ہوں گے۔ انسانی شجرہ نہیں، انسانی نسب نامے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی انہیں جو اس نے کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر غور کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیات ہے کہ کلام الہی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی جتنے بعد جب بھی جو بھی اسے قبول کرے گا، قیامت تک آنے والے لوگ، تو کیا ہوگا؟ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب آپ حیران ہو گے، خدا کے فرزند؟ یہی کی بات اگر ہم آپ سے کہیں کہ جب حج کے موقع پر لوگ جاتے ہیں اور حج سے جب واپس آتے ہیں، یا اس موقع پر اشتہار دیے جاتے ہیں، اخبار میں بھی چھپتے تھے، ٹی وی پہ بتائی جاتی تھی کہ اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس موضوع پہ کر رہے ہیں۔ یعنی حج کرنے پر آ کر کے آپ توحید کے فرزند بن جاتے ہیں، تو اگر ایمان لانے کے کس کے سبب سے ایمان لانے سے ہم نجات یافتہ ہوں گے اور توحید کے فرزند بنیں گے؟ یہ غور طلب ہے تھوڑی سی۔ آئیے اب ہم، تو وہ کون ہو؟ کون اس بات کو قبول کر سکتا؟ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اب آپ غور فرمایا کہ انسان کے ارادے سے میں نہیں، جسم سے، خون سے بھی نہیں، بلکہ خدا کے ارادے سے۔ تو کون تھا؟ اور کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزم، یہاں غور طلب ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کلام کے بارے میں، اور کلام مجسم ہوا، یہ ایک ہی ہے جس کو قرآن نے کلمت اللہ کہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ شجرہ پر یہودیوں کو بڑا ناز تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ تم جب سچائی کو قبول کر لو گے، سچائی جان جاؤ گے، وہ تمہیں آزاد کر دے گی۔ اور خدا ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور انہوں نے اسے جواب میں کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی بھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یعنی جناب مسیح نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔
اب آپ یقین جانیے بلکہ ایمان جانیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ سب نے گناہ کیا، تو پھر جو گناہ گار ہے اس کو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا ابد تک گھر میں رہتا ہے، وہی شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ۔ اگر کوئی بھی گناہ گار ہے تو خبیث کے ابلیس سے پیروکار ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور وہ خدا کے فرزند میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ گھر میں رہے گا۔ کہاں؟ یعنی جنت جسے کہا جاتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ کون بیٹا آزاد کرے گا؟ جس پر ایمان لا، جو کلمت اللہ روح اللہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے اپنے باپ سے سنا وہ کرتے ہو۔ کتنی فرق ہے گفتگو میں، یعنی جو جس کو دیکھتا ہے اسی کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے جواب مجھ سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے نا فخر، کہ نسب انسانی پہ فخر کیا جا رہا، وہاں نسب انسانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ آج ہم کہتے ہیں فلاں کے ماننے والے، کیا وہ کام وہ فعل ان جیسا ہے؟ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مان تو اللہ والا کام ہے ہمارے پاس، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کی قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے ان سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ انہیں غصہ آ گیا ان کو، کیا ابراہیم علیہ السلام تو یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو؟ ہمارا باپ ایک ہے، یعنی خدا۔ یسوع ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ عزیزم، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں سیدھی سی ہر زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اگر اس کا فعل ابلیس والا ہے تو وہ ابلیس کے پھر پیروکار بنے گا۔ عزیزم، اب ہم آخری گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ گفتگو تو بہت ساری ہے لیکن دامن پر گنجائش نہیں ہے۔ جب انہیں اتنی ساری باتیں کی کہ تم عزت نہیں کرتے ہیں، ابدی موت کے بارے میں باتیں کر دی، تو یہودیوں نے جان لیا ہے۔ پھر یہودیوں نے ان سے کہا کہ اب میں نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ جبکہ قرآن میں تو لکھا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت ہے، روح کو نہیں ہے۔ یہودی نے ان سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدروح ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ عزیزم، قرآن میں تو لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جناب مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ جسم کی بات نہیں، نفس کی بات نہیں، اب روح کی بات کر رہے ہیں کہ روح کبھی نہیں مرتی، لیکن روح ہی ہے جو جنت میں جائے گی یا پھر دوزخ میں، یا جسم نہیں جائے گا۔ تو اب ایمان جو لائے گا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ یہودی نے سوال کیا۔ اور نبی بھی مر گئے، اب تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ اب جواب دے رہے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، یعنی اپنے منہ میٹھو میں نہیں بول سکتا، میں اپنی بڑائی نہیں کر سکتا، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں، اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح میں جھوٹا ہوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اسے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ بات ساری یہی ہے کہ جاننا اور عمل کرنا۔ اس پر یہودی ان سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر تو کیا ابراہیم کو دیکھا ہے؟ جناب مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس سے پیشتر کی ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم نے ابتدا میں کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا تھا۔ اس کلام کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ کلام پر ایمان لائے گا، وہ کلام جو مجسم ہو کر آیا، تو کسی نے عیسیٰ کہا اور کلام مقدس سے یسوع کہا اس کو، تو اب اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کے پر ایمان لائے بغیر کسی کو نجات نہیں۔
تو شجرہ مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ شجرہ طیبہ وہ نہیں ہے جو تم نسب لے کر انسانی نسب پہ چل رہے ہو، بلکہ شجرہ یہ ہے کہ تم جس زمانے میں بھی رہو تو تمہارا ایمان، یعنی تم توبہ کرو، علم حاصل کرو، تعلق پیدا کرو خدا سے، اور توبہ کرو، اور پھر اس کی معرفت حاصل کر کے اس کلام کے مطابق عمل کرو، تو پھر تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ عزیزم، کیا ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں کتنا پرآشوب دور ہے، اور آنے والا دور اس سے بھی زیادہ پرآشوب ہو جائے گا۔ پرآشوب سے مراد کہ ہر طرف ابلیس کے حملے ہی ہوں گے، ابلیس کے چینل بڑے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دل کو کیا ابلیس کا چینل بنایا ہے؟ ہم نے اپنے ذہن کو کیا ابلیس کا چینل بنایا ہے، یا کلام مقدس کے مطابق خدا کا چینل بنایا ہے؟ یہ ہے شجرہ کہ ہمیں، اگر ہم گناہ میں ہیں تو گویا ابلیس کے چینل، ابلیس کے شجرے میں ہیں، تو ابلیس کے شجرے سے ہٹ کر کے ہمیں خدا کے شجرے میں اگر آنا ہوگا تو توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ ہی ہے، ایمان ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی نہیں، کسی کا شجرہ اس کو نجات نہیں دے سکتا۔ آدم کا پہلا بیٹا بھی نجات یافتہ نہیں ہو سکا، جس کا نام قائن یا قابل تھا۔ تو ہم اگر شجرے فخر کریں، ہم بھی نجات یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ خدا کے بنائے ہوئے شجرے پر عمل نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الہ العالمین، والسلام علیکم